الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کی قبولیت کے لئے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعرہ صلوات. اللہ اکبر. یا رسول
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کل کی گفتگو اس مقام پر آ کر رکی تھی کہ حسین اور قرآن میں اتنی شباہتیں ہیں کہ اگر حسین کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے، قرآن انسانوں میں آئے تو حسین بن جائے۔ یہ عملی تفسیر ہے خود سرکار ختمی مرتبت کے اس کلام کی کہ جو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ علی مال قرآن والقرآن مع علی، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ علی صلح کریں تب بھی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی کسی سے جنگ کریں تب بھی قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو جب قرآن علی کے ساتھ ہے تو جنگ کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہے۔ لہٰذا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام تک وراثت پہنچی ہے سرکار ختمی مرتبت کی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اس لیے کہ خود میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کربلا کے میدان میں کہ میری تربیت جس آغوش میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے۔ اس سے ایک تاریخی مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ نہ حسین سے پہلے کسی نے یزید جیسوں کی بیعت کی، یہ شک نہ آنے پائے۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ نہ حسین کے بعد ممکن ہے حسین جیسا کوئی یزید جیسے کی بیعت کر لے۔ تو کل میں نے عرض کیا کہ علماء کرام نے جو بہت سامنے کی باتیں 21 شباہتیں لکھی ہیں قرآن اور امام حسین میں، سارے کلاموں کا سید قرآن ہے اور سارے شہیدوں کے سید ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ حضرت حمزہ علیہ السلام بھی سید الشہداء ہیں۔ مجھے بات کرنی ہے قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام۔ حضرت حمزہ علیہ السلام بھی سید الشہداء ہیں اور حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء ہیں۔ تو سید الشہداء جب دونوں کا لقب ہے تو اس میں فرق کیا ہے پھر؟ دیکھیں بہت آسان کر کے چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں تک بات پہنچا دوں۔ شہیدوں کا جو سردار ہے وہ تو کوئی ایک ہی ہے نا، لیکن حضرت حمزہ علیہ السلام یقیناً بلا شک سید الشہداء ہیں، ہماری جانیں ان پر قربان ہوں۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کی ہستی وہ ہے کہ جنہیں آقا سید سجاد علیہ السلام نے جب خطبہ دیا ہے شام کے دربار میں، تب بھی جن ہستیوں پر فخر کیا ان میں ایک حضرت حمزہ ہیں، جو مولا نے فرمایا کہ فضلنا اعطینا ستا وفضلنا بسبع۔ مولا نے فرمایا تھا کہ اے یزید، اللہ عز و جل نے ہمیں 6 فضائل وہ عطا کیے جو کسی خاندان میں نہیں ہے، یہ مولا سجاد کا خطبہ ہے، اور 7 ہستیوں سے ہمیں فضیلت عطا کی کہ ان میں سے کسی ایک شخصیت کے برابر بھی کوئی ایک ہستی دنیا کے کسی خاندان میں نہیں ہے، جو 7 ہمارے خاندان میں ہے۔ پھر فرمایا کہ منا النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے ہیں، ومنا صدیق، صدیق اکبر علی بن ابی طالب ہم میں سے ہیں۔ میں تو اسی طرح بات کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے ہیں، ومنا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں، ومنا القائم المہدی، قائم آل محمد ہم میں سے ہیں۔ ایک مل کے صلوات بھیجے گا نام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر۔ حضرت حمزہ بھی سید الشہداء، امام حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان سی مثال یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ بھی بتول ہے اور فاطمہ زہرا بھی بتول ہے۔ جو فرق حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بتول ہونے میں اور ان کے سیدۃ النساء العالمین ہونے میں، وہ بھی سیدہ ہیں، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بتول ہونے میں ایک فرق تو بہت سامنے کی بات ہے، انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بتول یعنی جو مستور تمام نسوانی عوارض سے پاک ہو۔ مریم سلام اللہ علیہا شادی نہ کر کے بتول ہے، فاطمہ زہرا صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بتول ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، کہ مریم سلام اللہ علیہا فقط اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہیں، لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا اولین اور آخرین میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں
جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. بی بی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے. تو حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے, بی بی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. حضرت حمزہ صدر اسلام کے جتنے شہید ہیں سب کے سردار ہیں حضرت حمزہ. لیکن اولین اور آخرین تک جتنے شہید ہیں جو قیامت تک آئیں گے ان سب کے سردار ہیں آقا حسین ابن علی. بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن سید الکلام ہے, حسین سید الشہداء ہے. قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورہ اسراء کی آیت ہے یہ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جس میں شفا اور رحمت مومنین کے لیے. بہت غور کیجئے گا, قرآن کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے. یہاں فرمایا شفا ہے قرآن. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ قرآن دوا ہے, قرآن شفا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ کیا فرق ہے دوا اور شفا ہونے میں؟ دوا ہو سکتا ہے کبھی اثر کرے, اللہ اکبر, کبھی اثر نہ کرے, لیکن قرآن شفا ہے, یعنی ضمانت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. مادی اور معنوی امراض کی شفا ہے قرآن. اس لیے میں نے کل مجلس میں عرض کیا تھا کہ آقا عبداللہ حسین علیہ السلام نے جو شب عاشور کہا کہ انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن, میں نماز فقط پڑھتا نہیں ہوں, نماز سے عشق کرتا ہوں. قرآن فقط پڑھتا نہیں ہوں, قرآن سے عشق کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مثال دیتا ہوں چونکہ ینگسٹرز ہوتے ہیں انہیں مثال ہی سمجھ میں آتی ہے. جی پی ایس یوز کرتے ہیں, گوگل میپ. کئی راستہ آپ بھول چکے ہیں, آپ جی پی ایس لگائیں گے, اس کے بعد وہ آپ کو صحیح راستے تک پہنچا دے گا. ذکر امام حسین علیہ السلام معنویت کے راستے کا جی پی ایس ہے. یہ بات پہنچی ہے آپ تک؟ بات پہنچ رہی ہے؟ مل کے وہاں تک نام ہے امام حسین علیہ السلام پہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کبھی معنویت کے راستے میں کہیں ڈی ٹریک ہوئے ہیں نا؟ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام, روحانیت اور جو سبیل اللہ ہے, اللہ کا راستہ, اس کے جی پی ایس کا نام ذکر امام حسین ہے. یہ آپ کو لے آئے گا صحیح ٹریک پر. کیا کہنے؟ اچھا, اس کے لیے بڑی مثالیں موجود ہیں, لیکن میں تھوڑا سا موٹیویشن کے لیے اپنی بھی سب کے لیے یہ بات سنا دوں. ایک آغا سید مہدی قوام گزرے ہیں, عالم دین تھے. یہ ایرانین ریولوشن سے پہلے کی بات ہے. تو بہرحال مجالس تو ہوتی تھیں, تو ایک جگہ مجلس سے خطاب کرنے گئے تھے. تہران آئے تھے کسی اور سٹی سے, اور عشرہ محرم کے بعد جو بھی منتظمین تھے انہوں نے جس انداز سے بھی ان کی خدمت کی ہدیہ دیا, تو وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ کے وہ واپس جا رہے تھے. اور ابھی شام غریبہ کی مجلس انہوں نے پڑھی تھی اور واپس جا رہے تھے. تو ایک کوچہ لالا زار سے گزرے, جو کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ریولوشن سے پہلے کی بات ہے. تو بہرحال وہ اسٹریٹ وہ تھی کہ جس میں یوزولی کلبز بھی تھے اور پبز بھی تھے, اور کچھ نامناسب لباس میں کھڑی ہوئی لیڈیز بھی تھیں. تو وہ گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ اچھا بہرحال جیسا بھی کردار تھا لیکن تھے تو شیعہ نا, عقیدے کے تو شیعہ ہی تھے. تو انہیں افسوس ہوا کہ یہ کس ماحول سے میں گزر رہا ہوں. بہرحال لیکن گزر رہے تھے, عمامہ پہنا ہوا تھا. تو ان کے ساتھ ان کے جو اسسٹنٹ ساتھ میں تھے, چلتے چلتے انہیں بس سٹاپ پہ جانا تھا یا ٹرین سٹاپ پہ, اور وہاں سے پھر جانا تھا آگے. تو دفعتاً انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو کسی خاص مقصد سے اس سڑک پر موجود ہیں. اپنے ساتھی سے انہوں نے کہا کہ اس سے جا کر کہنا کہ سید تمہیں بلا رہے ہیں. اس نے کہا کہ قبلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایریا کون سا ہے؟ اگر صاحب امامہ کسی نے کوئی بات کرتے ہوئے بھی آپ کو یہاں کسی دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوں گی. تو آج کل تو یہ بہت ہی ٹرینڈ ہو گیا ہے, کسی کی کوئی بات آئی, اب وہ سچ تھی جھوٹ تھی, ہم نے فی سبیل اللہ سمجھتے ہوئے 10 واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ کر دی. نیکی سمجھتے ہوئے کام کر رہے ہیں. ایک بزرگ عالم ہے, ان کا جملہ ہے, سوشل میڈیا پر بلکہ عام گفتگو میں بھی, لیکن اسپیشلی ان سوشل میڈیا اس لیے کہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہے,
صرف وہ لکھو جسے قیامت میں خدا کے سامنے ڈیفینڈ کر سکو. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے الفاظ کا ہمیں حساب دینا ہے. اب وہ چاہے کسی عالم کے بارے میں ہو، نوا خان کے بارے میں ہو، کسی بھی شخصیت کے بارے میں، کوئی بھی مومن ہے، کوئی بھی انسان ہے، اجازت نہیں ہے ہمیں. اچھا یہاں تو یہ بات ہے کہ ابھی پتہ بھی نہیں کہ خطا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن فرض کیجئے کہ کسی سے کوئی خطا ہو بھی گئی، تب بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں 25 لوگوں کو آگے بتاؤں گا. تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو. یعنی کیا؟ وہ ستار العیوب ہے نا، تم بھی عیب چھپانے والے بن جاؤ. وہ رزاق متین ہے، تم آگے بانٹنے والے بن جاؤ. یہ اللہ کے اخلاق ہیں اپنانا. وہ رحیم ہے، رحم کرنے والے بن جاؤ. اچھا بات سے بات نکلتی جا رہی ہے لیکن میں اس بات کو پورا کر رہا ہوں. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ذکر امام حسین علیہ السلام ہماری اصلاح کے لیے کہیں ہم ڈی ٹریک ہیں سارا سال. امام حسین علیہ السلام کا جو فرش ادا ہوتا ہے نا، ہمیں کھینچ کے لے آتا ہے راہ خدا پر. تو سید مہدی قوام وہ اپنے اس ساتھی سے کہتے ہیں کہ ذرا اس کو بلانا. اچھا وہ گئے، ان کو اس خاتون کو بلا کے لائے. یہ بات کہیں میری بات سے کوئی غلط تاثر نہ چلا جائے، کیونکہ مثال ہماری مثال میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ خاتون اس خاص مثلا پیشے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ سنیں اس بات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مردوں اور عورتوں کے لیے ان کی خلقت الگ رکھی ہے، ان کی خلقت، ان کی جسمانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے اس میں خاتون بہت ممکن ہے کہ اپنے تقوی اور خلوص کی وجہ سے اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہو. اور اس کی سامنے کی مثال حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ. حضرت آسیہ افضل ہے نہیں اپنے زمانے کے تمام مردوں سے. فرعون کی زوجہ ہے لیکن سب سے افضل ہے. تو بہرحال یہ بات ایک ڈسکلیمر آ گیا. وہ خاتون آئیں تو آگے سید مہدی قوام نے جو کچھ ان کے پاس ہدیہ تھا وہ نکالا اور اس کی طرف رکھا، اس کے ہاتھ میں رکھ کر بس دیکھا بھی نہیں، وہ پلٹے اور اس سے یہ کہا کہ دیکھو یہ امام حسین علیہ السلام نے بھجوایا ہے تمہارے لیے، اس وعدے کے ساتھ کہ جب تک تمہاری زندگی کے لیے یہ رقم باقی ہے تو تم حرام کی طرف نہیں جاؤ گی. بس چلے گئے آگے. کیا طاقت ہے نام امام حسین علیہ السلام میں، ذرا غور کیجیے گا. اللہ اکبر. کہتے زمانہ گزر گیا، پھر ایک سال مجھے توفیق نصیب ہوئی کہ میں زیارت پر گیا. اس زمانے میں زیارت پر جانا بھی ایک بہت یونیک بات ہوتی تھی. آج تو ماشاءاللہ اتنے راستے کھل گئے کہ ہر گھر سے بار بار لوگ جاتے ہیں زیارت پر. اللہ تعالیٰ اور بڑھائے انشاءاللہ اسے. کہتے ہیں میں زیارت پر گیا تو میں زری کے بعد سلام بھر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک مرد میرے پیچھے دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا آپ سید مہدی قوام ہیں، آپ سید مہدی قوام ہیں. تو میں نے کہا جی میں ہوں. کہا میری وائف آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں، چلیں گے میرے ساتھ آپ؟ میں ان کے ساتھ چلا. ایک جگہ پر حرم کے باہر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی پورے شرعی حجاب میں. اس خاتون نے مجھ سے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. کہا آپ کو یاد ہے چند سالوں پہلے جب عشرہ حسین پورا ہوا تھا اور آپ گزر رہے تھے تو آپ نے مجھے دیکھا تھا اور مجھے بلا کر آپ نے ایک ہدیہ رکھا تھا میرے ہاتھ میں اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ ہدیہ ہے جو حسین نے بھجوایا ہے تمہارے لیے. کہا مجھے یاد ہے وہ واقعہ. کہتے آپ تو چلے گئے وہ ہدیہ دے کر. میں گھنٹوں سڑک کے کنارے بیٹھ کر زار و قطار روتی رہی صرف ایک بات پر، اور وہ میں کہہ رہی تھی امام حسین سے کہ مولا مجھے آج سمجھ میں آیا کہ آپ کی نظر کرم فقط نیک لوگوں پر نہیں ہے. اللہ آپ کی نظر کرم ہم جیسے گناہگاروں پر بھی ہے. کیا آپ ہم جیسے گناہگاروں پر بھی اتنا کرم فرماتے ہیں؟ یا اللہ. کہتے میری زندگی بدل گئی. میں نے اس وقت امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ مولا آج آپ نے مجھ تک یہ ہدیہ بھجوایا ہے، اب چاہے میں مرتے مر جاؤں، چاہے کچھ بچے میرے پاس نہ بچے، مجھے حرام کی طرف نہیں جانا. آخر تک صلوات بھیجے گا. اللہ معجل فرجهم. کل حدیث سنا چکا ہوں کہ اگر بلند آواز سے درود بھیجیں گے اللہ دل سے نفاق کو بھی دور کر دے گا.
اللہ صلی وعجل فرجہ میں نے امام حسین السلام سے وعدہ کیا تھا کہ مولا آپ نے مجھے چونکہ یہ بھیجوایا ہے لہٰذا اب چاہے یہ ظاہری مال میرے پاس ختم بھی ہو جائے میں نے حرام کی طرف نہیں جانا، میں آپ سے اپنے آپ سے اور آپ سب سے 10 بستہ امام حسین السلام کا سب سے چھوٹا خادم اور نوکر ہونے کی حیثیت سے، آپ سارے میرے بزرگ ہیں، کچھ جو جوان ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی، میں تکلفاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی الگ رکھی ہوتی ہے کہ آپ نیچے تشریف فرمائیں اور یہاں سے کوئی ذاکر خطاب کر رہے ہیں، ورنہ میں اپنے آپ کو آپ کا ہی حصہ سمجھتا ہوں، بس اتنا ہو جائے کہ کسی عزادار کی خاک کے برابر ہو جائے تو بہت ہے۔ کاش یہاں سے ایک وعدہ کر کے اپنے آپ سے اٹھیں کہ مولا آپ نے مجھے اس فرش عذاب پہ بلا لیا ہے تو اب میں کچھ ہو جائے میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا مولا۔ اب ان الانسان اللہ نفسہ ہی بصیرہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے کہ کس میں اللہ نے کیا، یعنی زندگی میں کس کی کیا ہے، وہ آپ نے خود اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیا کہنے۔ یہ فرش عزا امام حسین السلام سے ہم یہ وعدہ لے کر اٹھ جائیں نا، سمجھ لیجئے کہ محنت سوارت ہے اس فرش پر آنا۔ کہہ رہے میں نے وعدہ کیا، وہ خاتون کہتی ہیں امام حسین السلام سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک دفعہ وعدہ کر کے دیکھیں، یہ شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، شیطان بہکا رہا ہوتا ہے کہ تم چھوڑ ہی نہیں سکتے اس حرام کو، جیسے آپ چھوڑنے کا حرام کا ارادہ کریں کہ شیطان آگے بہکائے گا کہ تمہاری اتنے نفس میں طاقت ہی نہیں، آپ شیطان کو پلٹ کر جواب دیں میرے اپنے نفس میں طاقت نہیں ہے لیکن اس فرش میں طاقت ہے، اس فرش پہ طاقت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا علی، تو یقین فرمائیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ذکر امام حسین کو بطور رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ رزق فقط مال و دولت نہیں ہے، یہ جو رزق ہے یہ ارریپلیسیبل ہے، آپ اس کو کوئی ایکسچینج نہیں کر سکتے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پرشین لینگویج کی تھی، ایران سے بنی ہوئی تھی، تو اسی محرم کی کچھ بنی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے وہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ فائنینشیل جو کرنچ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہاں پر بھی حالات سخت ہیں۔ بلوچستان کے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں ہیں، ان کی مشکلات آسان ہوں، اس خاطر صدق کے نیت سے یہاں سے وہاں تک ایک مل کے حیدری صلوات بھیجا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ واقعی انسان جب دنیا بھر میں حالات کو دیکھتا ہے تو پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، احساس ہی نہیں ہو پاتا۔ میں یہ کبھی کبھار ہمارا مینٹل بلاکیج یہ بھی بن جاتا ہے، کوئی ایک دعا فرض کیجئے کہ آپ مانگ رہے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی کسی بھی مصلحت کی وجہ سے، تو وہ جو 1000 اور نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں اس پہ دماغ نہیں جاتا، وہ کیوں نہیں ایک نعمت مجھے، وہ کیوں نہیں بات مل رہی مجھے، وہ کیوں نہیں پوری ہو رہی چیز، وہ کیوں نہیں جاب مل رہی مجھے، وہ کیوں خاندان مثلا وہاں فلاں جگہ مجھے شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے آپ کی کسی بھی طرح سے، بار بار آپ ایک دعا مانگ رہے ہیں اور وہ دعا پوری چونکہ نہیں ہو رہی، لہذا بس اوقات اندر سے جو کمپلیننگ چاہے زبان پہ نہ بھی آ سکے لیکن دل میں خیال ہوتا ہے کہ پروردگار میں اتنے خلوص سے مانگ رہا ہوں، یہ پوری کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ جو 10 اور اللہ تعالیٰ نے حاجتیں بغیر مانگے دی ہوئی ہیں، اور یقین فرمائیے گا وہ ایک دعا بھی جو پوری نہیں ہو رہی نا، اس کی حکمت پتہ چل جائے نا کہ کیوں نہیں ہو رہی، تو 1000 سجدے کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور کہیں گے پروردگار شکر ہے کہ تو نے پورا نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، قیامت میں انسان کہے گا کہ پروردگار شکر ہے۔ ایک بزرگ عارف کا میں نے جملہ ایک جگہ پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ فقط شکر اس پر ادا نہ کرو جو اللہ نے دیا ہے، اس پر بھی شکر کرو جو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ فرض کیجئے کہ میں کوئی ایک شہرت مانگ رہا ہوں اللہ سے، مثال کے طور پر میں اپنی مثال کہ پروردگار میری ایسی واہ واہ ہو جائے، اور نہیں ہوئی وہ، تو اللہ کا شکر کیجئے کمیل صاحب
کہ کوئی نہ کوئی مصلحت تھی، شکر ہے کہ نہیں ملا. یہ ہے سر تسلیم خم ہونا. تو گزارش کیا تھی، بات سے بات نکلتی جا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر ایسے کھینچ کے لے کر آ جائے. اور جیسے قرآن شفا ہے اس کا اثر 100% گارنٹیڈ ہے، ویسے ہی عزاداری اب عبداللہ الحسین علیہ السلام. اگر اثر نہیں ہو رہا تو کمی میری جانب سے، اس عزا کی جانب سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا آگے اور کچھ شباتیں اگر پیش کر سکوں. قرآن اور امام حسین میں، قرآن نور ہے. میرے ساتھ پڑھیں گے زیارت کا جملہ، اشہد انک کنت سبحان اللہ نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا آپ کا نور پاکیزہ ترین اور عظیم ترین اسلاب سے پاکیزہ ترین ارحام میں منتقل ہوتا رہا. کیا کہنے، ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں. میں نے کہا نا کہ اللہ نے ہمیں اس ذکر کو ہمارے رزق میں لکھا ہے. کچھ ہیں اس روئے زمین پر ایسے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن وہ خوش ہوتے ہیں آل مروان کے ذکر پر. بیدار ہیں میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ تو جو آل مروان کے ذکر پہ خوش ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، ہم تو آل عمران ہی کے ذکر پہ خوش ہوتے ہیں. ہم کیا کہنے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم راضی ہیں آل عمران کے ذکر پر. کسی کے نصیب میں امیر شام آیا ہے، انہیں مبارک ہو. ہمارے نصیب میں امیر کائنات آیا ہے. اللہ اکبر. نصیب اپنا اپنا. ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہیں. ذکر حسین کا جو سب سے بنیادی ترین مقصد ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جو آپ کے دل میں آل عمران کا حب ہے نا اس کی آبیاری اور ہو جائے. اس محبت کو لے کر ہم اور اٹھ جائیں، بس یہ ذکر کا جو بنیادی ترین مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا تھا کہ اے علی، مولا علی کے لیے فرمایا تھا والی ولی ہذا ولو انہ قاتل ابیک وعاد عدو ہذا ولو انہ ابیک. ایک بہت اہم جملہ ہے جو سرکار ختمی مرتبہ کی حدیث ہے، وہ سنانے لگا. کہا محبت کرنا وال ولی ہذا، ہذا اس علی کے محب سے محبت کرنا، ولو انہ قاتل ابیک. یہ علل الشرائع میں شیخ صدوق نے اس حدیث کو لکھا ہے. چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، وعاد عدو ہذا ولو انہ ابیک، اور اس کے عدو سے عداوت رکھنا چاہے تمہارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو. محبت کا معیار علی ابن ابی طالب ہے. علی مولا اللہم صلی علی. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ نعرہ، اس لیے کہ چاہے میں مولانا طارق جمیل صاحب کو سنوں یا مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب کو سنوں، سبھی اب تو اس بات کا کھل کے اعلان کرنے لگے ہیں کہ غدیر میں نبی نے علی کو مولا بنایا تھا. ہے یا نہیں؟ ابھی تو اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا. یہ جو غدیر کا انکار ہے نا وہ 1,24,000 صحابیوں کا انکار ہے. ان کے سامنے واقعہ پیش آیا نا. تو غدیر، اگر کوئی غدیر کا انکار کرے، علی مولا کہنے کا انکار کرے، تو وہ تاریخ کا سب سے بڑا سرقہ کر رہا ہے. سرقہ یہ عربی والا، اردو والا نہیں، یعنی چوری. اور مجھے نہیں پتا اس چوری پر کون کون سے اعضاء کاٹے جائیں گے. لیکن اب یہ ڈاؤٹ فل بات نہیں ہے کہ حضور نے کہا تھا علی مولا یا نہیں کہا تھا، یہ طے کے کہا تھا. تو اس لیے جو نعرہ ہے ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا، یہ فقط شیعہ نعرہ نہیں ہے، یہ اسلامی نعرہ ہے.
اگر کوئی بغض سے پاک ہو، علی مولا کہنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، علی مولا کہنے کے لیے سچا مسلمان ہونا ضروری ہے. علی اور اللہم صلی اللہ. اگر کہہ سکوں تو جب غدیر میں آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوا تو غدیر چوک پر منظر عجیب تھا. بانی محفل تھا لا الہ الا اللہ. بات پہنچ رہی ہے، بات ضائع نہ کیجیے گا. بانی محفل تھا لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے کہا تھا نا. تو بانی محفل تھا لا الہ الا اللہ، خطیب محفل تھے محمد رسول اللہ، موضوع محفل تھا علی ولی اللہ. ہے تو یہی یا علی علی علی. اور یہ حضور نے من کنتم مولا فہذا علی مولا 4 مرتبہ کا، ایک دفعہ نہیں. اسی لیے جب کسی مولائی سے کسی نے پوچھا جناب دیکھیں ہر ایک کے لیے احترام، میں نے کہا میں بار بار یہاں سے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ جنہیں خلفائے راشدین وہ مسلمان اسے قبول کرتے ہیں اور جو جس عقیدے کا حامل ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے خلفاء کون ہیں تو میں کہوں گا علی 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 4 مرتبہ. ایک آغائے توریری ہیں سعودی عرب سے، ان کی کتاب آج کل بہت مشہور ہے اور میں بڑے ادب احترام سے ان کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ واقعاً میں ان کا قائل ہوں. ان کی کتاب ہے حدیث الغدیر جو انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور انہوں نے لکھا حدیث الغدیر میں 110 اہل سنت راویوں سے اور کتابوں سے واقع غدیر کو، اور انہوں نے اپنی تصویریں شائع کی ہیں. وہ خود گئے غدیر کے میدان میں اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول اللہ نے کوئی قدم رکھا ہوگا، یہ وہ مقام ہے شاید کہ جہاں یہیں علی کو مولا بنایا ہوگا. وہاں غدیر کے پہاڑوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے پہاڑوں تم نے دیکھا ہوگا اس شان کو کہ جب محمد نے علی کو اپنے شانوں پر بلند کیا، اور فرمایا من کنتم مولا فہذا علی المولا. وہ علی کے جو پہلے ہی علی تھا، جب محمد نے بلند کیا تو کتنا علی ہو گیا. تو انہوں نے لکھا اسے. ہاں بس کاش میں اس پوری کتاب کے بہت سارے ریفرنسز آپ کو سنا سکتا ہوں. انہوں نے بہت ادب احترام سے لکھا، اس لیے اکثر جو علماء اہل سنت بھی ہیں جو ہمارے دل سے بہت قریب ہیں، وہ واقعاً بڑے ادب احترام سے مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور میں اس کا قائل ہوں. اب بس انہوں نے آخر میں یہ لکھا کہ اگر ہم مولا کے لفظ کو مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہم دوست لیتے ہیں. اب مجھے اس پہ بات نہیں کرنی اس وقت، لیکن انہوں نے کہا مولا کا مطلب دوست ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں فہذا علی مولا کے لفظ پہ بات میں جانا، پہلے من کنتم مولا کو تو حل کرو. یہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ یہ مولا دوست کے مطلب میں رسول اللہ کہہ رہے تھے جو میرا دوست ہے کوئی امت میں ایسا جو کہے میری رسول اللہ سے دوستی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو رسول اللہ سے کمتر نبی ہیں، ان کا دوست تو اللہ ہو. بات کاج پہنچ سکے بھائی، خلیل اللہ ہے نا ابراہیم، ابراہیم کا دوست تو اللہ ہو، محمد کا دوست ہر ایرا غیرہ ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
فہذ علی مولا کا بھی ایک طرف رکھیے کہ اس مولا کا کیا مطلب ہے کہ علی جس کا دوست ہے. میں کہتا ہوں من کن تو مولا پہلے, یہ تو مولا حل کریں. گوگل ٹرانسلیشن میں جب ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو آخر سے شروع ہوتا ہے یا اسٹارٹ سے شروع ہوتا ہے؟ من کن تو مولا سے ٹرانسلیشن شروع ہوگا یا فہذ علی مولا سے شروع ہوگا؟ اچھا, گوگل ٹرانسلیٹ پر ہمیشہ اعتماد نہیں کیجیے گا, اس میں کانٹینٹ کی بھی مسٹیکس ہوتی ہیں, کبھی گرامر کی بھی مسٹیکس ہوتی ہیں. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی تک نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اس کا کسی نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا تھا کہ گوگل ٹرانسلیٹ میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دس یونیورس از اسٹل انکمپلیٹ بیکاز دا وائس آف مدر ان لا از کمنگ. تو گوگل ٹرانسلیٹ تو یہ بھی کر لیتا ہے. اب مجھے نہیں پتا مدر ان لا کا ترجمہ انہوں نے دمادم سے لیا تھا, کن فیکون سے لیا تھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مولا من کن تو مولا کا مطلب تو حل ہو پہلے, بس جو یہ مولا کا مطلب ہے وہ ہے. بات کو آج سمیٹ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام, آج کچھ باتیں ہوئی قرآن اور امام حسین میں, کچھ شباہتیں بیان ہوئی, اگرچہ کہ مجھے 21 تک جانا تھا, بھی میں 2-3 ہی پر رکا ہوا ہوں. کہ قرآن بھی نور ہے, امام حسین خود بھی نور ہے, ذکر امام حسین بھی نور ہے. قرآن بھی شفا ہے, خاک امام حسین میں شفا ہے, ذکر امام حسین السلام میں شفا ہے. قرآن بھی حق ہے, انہ لحق الیقین, قرآن حق بھی ہے اور کتاب یقین بھی ہے. یہ سورہ حقہ کی آیت پڑھی ہے. پھر سے میں آپ کو زحمت دوں گا, میرے ساتھ زیارت پڑھیے گا امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام کس یقین کی منزل پر ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشام, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک عالی ترین یقین کی منزل پر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فائز ہے. اس پہ مجھے 1-2 جملے کہہ لیتے نا, میں جا رہا ہوں مصائب پر. یہ بڑے کام کے جملے میری اور آپ کی پریکٹیکل لائف کے لیے. یقین ہے نا, بہت سو کے پاس ایمان ہوتا ہے, یقین نہیں ہوتا. یہ بات پہنچی؟ حدیث میں آیا ہے کہ یقین وہ دولت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں سب سے کم تقسیم کی ہے. عالی ترین کیفیت ہے یقین, سب سے کم تقسیم. ایمان زیادہ تقسیم ہوا ہے, یقین کم تقسیم ہوا ہے. مولانا مجھے سمجھائیے یہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ میرا جب ایمان ہے اللہ پر تو یقین بھی ہے نا, ناٹ نیسیسریلی. کیا فرق ہے؟ سمپل سا فرق. ایک کہاوت کہی جاتی ہے, داستان, جو جگلرز ہوتے ہیں نا, کرتب دکھانے والے, تو ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر ایک روپ بنی ہوئی تھی اور وہ اس پر چل رہا تھا. سینکڑوں لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے. اس نے اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا اور چلتے 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 اس روپ پر وہ سیکنڈ اینڈ پہ پہنچ گیا. سب نے اس کے لیے کلیپ کیا, اس کو اپریشیٹ کیا, اس کے ساتھ سیلفیز بنائی. اس نے ایک سوال پوچھا, سوال کہ تم میں سے کون یہ سمجھتا ہے کہ میں اب دوبارہ اس روپ سے وہاں جا سکتا ہوں؟ سب نے کہا نہیں, ہم کہتے ہیں, ہم نے آپ کو دیکھا یہاں چلتے ہوئے, ہم کہتے ہیں کہ آپ واپس جا سکتے ہیں, آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں. اس نے کہا اچھا تم میں سے کون ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھ سکتا ہے؟ چلے. ایمان ہے, ابھی یقین نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہ ایمان تو ہے, اللہ پر ایمان ہے, بھی یقین کتنا ہے کہ میں یہ حرام روزی چھوڑوں گا تو اللہ حلال سے دے گا, یہ یقین کتنوں کو ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورہ طلاق کی آیت ہے یہ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے جہاں کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. یہ یقین کس کے پاس ہے؟ ایمان ہے آقا عبداللہ علیہ السلام پر, ان کی عطا اور کرم پہ یقین کتنوں کو؟ اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہماری زندگی ایسی ہوتی کیا؟
قرآن کتاب یقین ہے، حسین امام الیقین ہے. بات پہنچ گئی؟ کل اسی بات سے بات کو آگے بڑھائیں گے. بہت گنجائش ہے کبھی اس موضوع پہ بات ہو. باتیں بہت ساری کرنی ہے، میں کوشش کروں گا کہ بہرحال جتنے دن باقی ہیں اس میں یہ باتیں ہو جائیں پوری. 21 شباتیں مجھے سنانی تھی، ابھی 3 یا 4 سنا سکا ہوں. اور اصل جو موضوع ہے وہ تو یہ ہے کہ پھر آیات قرآنی میں کہاں کہاں حسین ہے، وہ تو پھر شروع ہوگا انشاءاللہ. پھر جو بات آئے گی، پروردگار ہمیں تو قیامت میں قرآن اور حسین کی شفاعت عطا فرما. خود بخود ایک اور شفاعت آ گئی. قرآن ہے شفیع روز جزا میں، اور حسین کیا ہے؟ زیارت عاشورہ کا جملہ میرے ساتھ پڑھنا: اللہم ارزقنی شفاعت الیوم سبحان اللہ. پروردگار جب میں قیامت میں تیرے پاس پہنچ رہا ہوں نا، تب مجھے حسین کی شفاعت عطا فرما. حسین کا معاملہ ہمارے ساتھ فقط دنیا کا نہیں ہے، حسین کا معاملہ قبر اور آخرت کا ہے. کیا کہنے. بس عزیزوں، یوزلی وقت خطابت کا یہاں پر بشمول مسائل 45 منٹس ہیں، میں 50 منٹس تک تو پھر بھی جا رہا ہوں. چاہتا ہوں کہ جتنا وقت ہے اسی میں بات تمام ہو جائے، اس لیے کہ جو آگے مجالس ہیں وہ بھی اپنے وقت پر ہوں. مسائل میں اگر ہو سکے تو میرا ساتھ دے دیجیے گا، تھوڑا وقت زیادہ نہیں بچا ہے. امام حسین پر گریا کلینزنگ ہے ہماری ہارٹ کی، تزکیہ نفس ہے، اس لیے جتنا ہو سکے رو لیجیے گا. صادق آل محمد نے مسمع سے پوچھا تھا اپنے صحابی سے کہ کیا تو میرے جد حسین کا ذکر کرتا ہے اپنے گھر میں؟ اس نے کہا مولا میں کرتا ہوں. تو امام نے کہا افتجزع، یہ نہیں کہا امام نے افتبکی، تو روتا ہے یا نہیں. امام نے کہا افتجزع، تو بے قرار ہو کر فریاد کرتا ہے یا نہیں. یہ مطلوب ہے ذکر امام حسین. تو بے قرار ہو کر چیختا ہے یا نہیں. اس نے کہا مولا جب آپ کے جد کا ذکر آتا ہے تو میں ایسے روتا ہوں کہ نہ میں کسی سے بات کر پاتا ہوں، نہ مجھے اپنے طعام اور قیام کا ہوش رہتا ہے. امام کا جملہ ہے. امام نے کہا اگر تو ایسے روتا ہے میرے جد پر، تو جب اطمینان رکھ ملک الموت تیرے پاس آئے گا تو وہ تجھ پر ماں سے زیادہ مہربان ہوگا. یہ ہے حسین. یا حسین یا حسین. دل تڑپ رہا ہے کربلا کے لیے. کتنے مومنین ہیں جو زائرین جائیں گے، ابھی عاشور سے پہلے پہنچیں گے کربلا، جو نہیں جا سکیں گے اس فرش عزا پر آئیں گے. فَإِنَّهَا قُبَّةُ الْحُسَيْن، جب فرش پر آتے ہیں آپ تب بھی یہ حسین کے گنبد کا درجہ رکھتا ہے. آیت اللہ بہجت سے منقول ہے ایک بات کہ انہوں نے کہا تھا جب مجلس حسین میں جا رہے ہو، کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہنا روضہ حسین میں جا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. یہ فرش اس مقام پر ہے کہ گویا ہمیں پہنچا دیتا ہے کربلا، ہمیں پہنچا دیتا ہے امام حسین علیہ السلام تک. آج پہلی محرم ہو گئی عزیزوں، شب 2 محرم آ گئی. ہمیں گریہ کرنا ہے. 9-10 دن جو ہیں ان میں گریہ کرنا ہے. کس کس پر رونا ہے ہمیں؟ ہمیں اس شہید پر بھی رونا ہے کہ جس کی توبہ آخری دن قبول ہوئی تھی. ہمیں حور علیہ السلام پر. ہمیں آنے والے دنوں میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل کا ماتم بھی کرنا ہے. ان کے 2 معصوم بچوں کا ماتم بھی کرنا ہے. ہمیں حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر پر بھی رونا ہے. پھر ایک شب وہ آئے گی کہ جس میں حسین کے پھول جیسے بھانجوں اون محمد جو پیاسے ضرور تھے لیکن فرات کے قریب نہیں گئے، ماں سے وعدہ نبھایا. ہمیں ماتم کرنا ہے. اگر حیات ملی ہے پروردگار تو توفیق عطا فرما دے. پھر ایک شب آئے گی جب ہم نے ایک پامال شدہ لاشے کا ماتم کرنا ہے. وہ لاشا جو حسین نے اٹھایا نہیں تھا، چنا تھا زمین سے. اے مولا حسن آپ کو برسہ پیش کرتے ہیں. آپ خود فرماتے تھے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہے. پھر ایک شب آئے گی ہمیں ایک جوان کے 2 کٹے ہوئے بازوؤں کا ماتم کرنا ہے جو حسین نے فرات کے قریب اٹھائے تھے. کہتے تھے عباس کمر ٹوٹ گئی عباس. پھر ایک موقع آئے گا ایک مجلس میں ہم ایک جوان کے کلیجے کا کہ جس میں
برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل رہ گیا. نزدیک تھا کہ حسین جان دے دیتے اکبر کے لاشے پر, اگر زینب نہ آتی حسین کو بچا. ایک شب انشاءاللہ آئے گی کہ جب ننھے شش ماہ علی اصغر کے گلے کا ماتم ہے, حسین کا ماتم ہے, بی بی زینب کی رضا کا ماتم ہے, یہ سب ماتم ہے. لیکن آج مجھے ذکر کرنا ہے, حسین کربلا پہنچ گئے 2 محرم. آئے ہائے ہائے حسین کو جیسے ایک مقام پر پہنچے, سواری کے ساتھ جانور بدلے میرے مولا نے, سواری آگے نہیں بڑھتی. حسین علم امامت سے سب جانتے ہیں, حجت تمام کرنی ہے کہ عباس اہل قریہ کو بلا لاؤ. بنی اسد والے آئے, آ کر کہا کہ مولا کیا حکم ہے, کہ یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں. کہ مولا آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ یہاں رکیے, خریدنے کی کیا بات ہے. کہ نہیں, مجھے چند دن یہاں نہیں رہنا, مجھے قیامت تک یہیں پر رہنا ہے. یہ حسین کا, اب اس وقت موقع نہیں بچا مصائب میں سنا سکوں, یہ حسین کا ایک آفاقی قدم تھا کہ اب یہ زمین حسین کی ہے. اب جو باہر سے آ رہا ہے وہ باغی ہے, یہاں زمین میں رہنے والا باغی نہیں ہے, وہ باغی ہے جو باہر سے آ رہا ہے. حسین کی زمین پر حسین نے زمین خریدی, لیکن انہیں ہبا کر دی, انہی کو واپس کر دی. کیوں؟ اس سے پہلے حسین نے پوچھا تھا کہ اس جگہ کا کوئی نام ہے. انہوں نے کہا غازریہ کہتے ہیں اسے. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا میرے بھائی مائک کی. غازریہ کہتے ہیں اسے. پھر پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ شط الفرات بھی کہتے ہیں مولا. کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ امام نے جب پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. امام نے کہا ذا ارض کرب و بلا, یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے. ہاں ہونا محط و رحالنا و مسفک و دمائنا. عباس یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے, یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے آ کر کہا بھیا یہ کس زمین پر رکنے کا ارادہ کر لیا؟ جب سے آپ یہاں آئے ہیں میرے کانوں میں میری ماں کے گریے کی آواز آ رہی ہے, فاطمہ تو زہرا رو رہی ہے. حسین نے کہا زینب ہماری ماں ہمارے ساتھ ساتھ چلی ہیں مدینہ سے, امر الہی یہی ہے کہ ہمیں یہیں رکنا ہے. خیمے لگا دیے گئے, اور اس کے بعد بنی اسد والوں سے امام نے زمین خریدی تو صحیح, لیکن انہیں دوبارہ سے تحفے میں دے دی. اب یہ جتنے زائرین جو جا چکے ہیں اور جو جانے والے ہیں وہ سننا اپنا مقام, کیا مقام ہے آپ کا. حسین نے کہا یہ زمین تو واپس لے لو, لیکن میری 3 باتیں ہیں انہیں مان لینا. پہلا یہ کہ جب بھی میرا زائر کوئی میری زیارت کے لیے آئے نا تو اسے اپنا مہمان بنا کے رکھنا. دیکھو اس کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے پائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا آج اربعین پر لاکھوں لوگ نجف سے کربلا چلتے ہیں, وہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے. نہ کھانا کوئی, نہ کھانے کا مسئلہ, نہ پانی کا مسئلہ. حسین اتنے کریم ہیں, اپنی شہادت سے پہلے آپ کو یاد کیا, تم میرے زائر ہو, میرا زائر بھوکا نہ رہے, میرا زائر پیاسا نہ رہے. کہ دوسری میری بات یہ ہے کہ اگر کوئی میری زیارت کے لیے آئے تو اسے قبر کا نشان بتا دینا. اور پھر امام نے فرمایا کہ یزیدی فوج تو چلی جائے گی, ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے, تو تم ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. بنی اسد والوں نے وعدہ کیا مولا ہم آپ کے لاشوں کو دفنائیں گے. اس کے بعد کہا اپنی عورتوں کو بھیجو. عورتیں چادریں اوڑھ کر آئیں. امام نے کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں زینب کا بھائی ہوں, اگر تمہارے مرد ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے قریب پانی بھرنے آنا, ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. اس کے بعد کہا اپنے بچوں کو بھیجو, کہاں ہیں حسین پر رونے والے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے بیٹھ گئے. حسین نے کہا بچوں میں سکینہ کا باپ ہوں, کہ بچوں میں علی اصغر کا باپ ہوں, اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن کرنے نہ آئیں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال جانا, خدا کو کربلا لے کر جائے. آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر نکلتا ہے, کہتا ہے مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, ہم وعدہ پورا کرنے کے لیے کفن پہن کر آپ کے حرم میں آ رہے ہیں. آخری جملہ سن لو. بنی اسد والے پہنچے,
بنی اسد والے پہنچے، جب یزیدی فوج چلی گئی تھی نا، حسین سے وعدہ کیا تھا، لیکن سردار کہتا ہے کہ کسی لاشے کی پہچان نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ لاش کی پہچان سر کے ذریعے ہوتی ہے جسے کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا تھا، نہ حسین کے جسم پر لباس بچا تھا، ظالموں نے لباس لوٹ لیا تھا، ہائے ہائے ہائے، ایک لباس کہنا تھا کہ جو حسین کے جسم پر تھا، اس کے علاوہ جو لباس تھا وہ لوٹ لیا گیا تھا۔ اب بنی اسد کا سردار کہتا ہے دیکھو سارے لاشیں ایک ساتھ دفنا دو، ہمیں تو پہچان نہیں ہے، ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا، حسین کے پائنتی سیدھی جانب آج بھی گنج شہیدہ موجود ہے کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو۔ اس مسافر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اس مسافر نے بتلانا شروع کیا، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے، دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا یہ کس شہید کا لاشا ہے، کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ڈانپوں تلے پامال ہو گیا۔ یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے، کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے، یہ میرے جوان بھائی علی اکبر کا لاشا ہے۔ آخری لاشا رہ گیا، سجاد بیٹھ گئے، کہا ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ حسین کی قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے فرات کے درمیان پیاسا مارا گیا۔ سارے لاشیں دفن ہو گئے، بنی اسد کا سردار اٹھا، کہا مولا ہم نے وعدہ پورا کر لیا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ امام نے کہا نہیں بھی ایک لاشا باقی ہے، کہاں ہے باب الحوائج پر؟ کہ مولا کون سا لاشا؟ کہ چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے، میرا چچا ابوالفضل العباس۔ عزیزوں کتاب میں جملہ یہ ہے عباس کا لاشا قابل نہ تھا کہ اٹھ سکے، اتنی تلواریں پڑی تھی کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی۔ امام نے ایک موٹی چادر منگوائی، چٹائی میں عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو رکھا، امام خود لحد میں اترے، کہ سب دور ہو جائے کوئی قریب نہ آنے پائے۔ راوی کہتا بہت دیر ہو گئی، آخری جملہ جس کے دل میں جتنا تھا میں نام حسین پر۔ کہتا میں قریب پہنچا، میں نے دیکھا امام کا سر اپنے چچا کے سینے پر تھا اور فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں، وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی۔ آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے، منادی ندا دے رہا ہے، چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بیمار بھتیجا سید ایسا یا من لسنی یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام سید سجاد بریا وجیلا کیا کہنے اشفا لنا آخری مرتبہ یا وجیلا عند اللہ اشفا لنا عند اللہ
حسین یا حسین.